أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله في الأراضين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا درود پر محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران سید الشہداء اور پرساداران خانوادہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی منزلت پہچانے، اپنی قدر پہچانے اور کسی چیز کی قدر پہچاننے کا اندازہ اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کس طرح کے لوگ اس کے مخالف ہیں۔ میں بہت مختصر سے مقدمے کے بعد آج اس آیے وافی ہدایہ کے ذیل میں ہماری مسلسل آج تک ہونے والی گفتگو کی ظاہراً 14ویں یا 15ویں نشست ہے۔ ان گزشتہ مجالس میں سورہ نحل کی اس آیے وافی ہدایہ کے ذیل میں ہماری گفتگو مختلف مقامات سے گزرتی ہوئی یہاں تک پہنچی کہ اس آیے میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی ماؤں کے بطن سے، تمہاری ماؤں کے بطن سے اس حالت میں خارج کیا کہ تم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے، لا تعلمون شیئا، کوئی چیز نہیں جانتے تھے۔ ہم نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہاں پر علم سے مراد علم کسبی ہے جو تم حاصل کر سکتے ہو۔ تم یہ علم نہیں رکھتے تھے، ورنہ تمہیں غذا کا علم تھا کہ کہاں سے ملے گی اور کیسے اسے حاصل کیا جائے گا، جو کہ خدا نے ہی فطرت میں ودیعت کر دی تھی۔ پھر اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے کہ پھر ہم نے تمہارے لیے سمع بنایا،
سننے کی طاقت بنائی، والابصار اور دیکھنے کے وسائل بنائے، والافئدہ اور تمہارے لیے دل کو، تمہارے لیے محل تفکر و تدبر کو خلق کیا، کہ جس کو اگر صرف دنیاوی پہلو سے دیکھا جائے تو عقل کہا جاتا ہے عام طور پہ، اور عرفانی پہلو سے دیکھا جائے، عرفانی نظر سے دیکھا جائے تو اسی کو قلب یا دل کہا جاتا ہے۔ اب تک کی گفتگو میں جو چیزیں پتہ چلیں وہ یہ کہ ہمیں خداوند تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا، جو ہم نے حدیث معرفت پہ گفتگو کی، کنت کنزن مخفیہ، وہ آپ کے ذہن میں ہوگی، اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوا فَأَحْبَبْتُ، تو میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو تمہیں خلق کیا، یعنی تمہارے اندر شناخت کرنے کی، پہچاننے کی، معرفت حاصل کرنے کی صلاحیت بہرحال ہے۔ اب وہ پہچاننے کی صلاحیت کسی حد تک ہے، اور پھر اس کو تمہیں خود جستجو کر کے، محنت کر کے، مسلسل پریکٹس کر کے اس کو پروان چڑھانا ہے۔ اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے تمہیں جن وسائل کی، جن ٹولز کی ضرورت ہوگی جس کے ذریعے تم بیٹر ریزلٹس لے سکو، وہ بھی خدا تمہیں مہیا کرے گا۔ اس نے تمہیں 5 سینسز دی، لیکن اس سب کے باوجود وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں خلق عبادت کے لیے کیا ہے۔ ہدف معرفت ہے، عبادت کے ذریعے معرفت تک پہنچنا ہے، عبادت بغیر علم کے بیکار ہے، عبادت قربتاً اللہ ہوگی۔ گویا تم قربت الہی کو جس قدر حاصل کرتے جاؤ گے تمہاری معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ سبحان یہ اللہ، اب سبحان تک کی اللہ۔ گفتگو کا خلاصہ، کیونکہ بہرحال وقت کی ضروریات کبھی کبھی تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنے عام طریقہ کار سے ہٹ کر گفتگو کریں۔ عام طور پر میں اختلافی یا مناظراتی گفتگو نہیں کرتا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ان عقائد پر سوال اٹھایا جانے لگا ہے کہ جو ہمارے لیے وجہ شناخت بھی ہیں اور ہمارا ترائے امتیاز بھی ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ اس کائنات میں ہمیشہ سے خدا کو خدا ماننا نہیں ہے، ساتھ رہیے گا۔ خدا کو خدا ماننا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا کی ہر بات ماننا مسئلہ ہے۔ شیطان ہزارہ سال سے سجدے کر رہا تھا، حتیٰ یہاں تک کہ اس نے کہا پروردگارا تو اگر کہے تو میں اس دنیا کے ہر مقام پر، اس کائنات کے چپے چپے پہ تیرے سجدے کر دوں گا، لیکن آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ جس مقام پہ ارشاد رب العزت ہے کہ عبادت میرے ارادے کے مطابق ہوگی، عبادت تیرے ارادے کے مطابق نہیں ہوگی۔ جیسے ہم چاہیں گے ویسے عبادت ہوگی، جیسے تم چاہو گے ویسے عبادت نہیں ہوگی۔ تو گویا انسان کو بنایا عبادت کے لیے خدا نے، اب طریقہ عبادت بھی خداوند تعالیٰ ہی معین کرے گا، کیونکہ ہدف عبادت قربتاً اللہ ہے۔ تو یہ خدا بتائے گا کون سا راستہ مجھ تک آتا ہے، کون سا راستہ مجھ تک نہیں آتا۔ اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اس وقت اگر شیطان خدا کو نہ مانتا ہوتا تو خدا کی بارگاہ میں موجود نہ ہوتا۔ تو خدا کو مان رہا ہے، اس کو مالک مان رہا ہے، اس کو قادر مان رہا ہے، اور خود شیطان کا یہ کہنا کہ پروردگارا مجھے روزے
محشر تک کی مہلت دے دے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اختیار الہی کو بھی مان رہا ہے، کہ اختیار الہی اتنا ہے کہ مجھ جیسی ایک مخلوق کو روز محشر تک مہلت دے سکتا ہے، اور اس بات کو بھی تسلیم کر رہا ہے کہ میں اگر اس کے بندوں کو بہکاؤں گا تو میرا یہ چیلنج خدا قبول کرے گا، ساتھ رہیے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی تمام صفات کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ شیطان بھی خدا کی تمام صفات کو مان رہا ہے۔ مشکل یہاں ہے کہ نمائندہ الہی کو اس کا نمائندہ نہ سمجھا جائے، اور جو نمائندہ الہی کو اس وقت سجدہ نہ کر پایا اس کو خدا نے رجیم کہہ کے بارگاہ سے نکال دیا، تو اصول قائم ہو گیا، لیسا لسنت اللہ تبدیلا۔ اب روز حشر تک جو بھی نمائندہ الہی کا انکار کرے گا یا اس کی تردید کرے گا یا اس سے منہ پھیرے گا، وہ رجیم ہو جائے گا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ اچھا، رجیم ہونے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا یعنی رجیم یعنی رحمت خدا سے دور، رجیم یعنی جس کے گردن میں اب توق لعنت ہمیشہ رہے۔ مولا توق لعنت رہنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ آپ کو مجلس میں نظر نہیں آئے گا، وہ کعبے میں نظر نہیں آئے گا، وہ مسجد میں نظر نہیں آئے گا، نہیں نہیں نہیں، بلکہ وہی شیطان توق لعنت لیے، رجیم کا ٹائٹل لیے جناب آدم کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ یعنی جب کوئی حجت کے قریب بھی بیٹھا ہو تو اس کی قربت اس کی عصمت پر دلالت نہیں کرتی۔ درود پڑھی ایک مرتبہ محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ غور کیا آپ؟ خدا کی بات ماننے میں مشکل ہے، اس کی صفات میں کوئی مشکل نہیں، اس کی ساری صفات مان رہا ہے، اس کو اعلیٰ مان رہا ہے، اس کو مختار مان رہا ہے، اس کو قادر مان رہا ہے، اس کو معبود مان رہا ہے، کیونکہ معبود ہی مان کے تو عبادت کر رہا تھا، لیکن نمائندہ الہی کو نہیں مان پا رہا۔ خدا کسی اور کی طرف حکم دے دے کہ اس کو مان لیا جائے تو نہیں مان پا رہا۔ یہی سب سے بڑی مشکل تھی، ہمیشہ سے ہر نبی کے لیے سب سے بڑی مشکل یہی تھی کہ لوگ کسی نہ کسی طرح کے خدا کو مان رہے تھے، لیکن اس خدا کو جیسا وہ چاہتا تھا ویسا نہیں مان رہے تھے۔ یہی کام تو پیغمبر نے کیا۔ پیغمبر نے آگے کیا کہا کہ تمہارا خدا نہ بول سکتا ہے، میرا خدا تو بولتا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ تَكْلِيمًا۔ موسیٰ سے کلام کیا ہے خدا نے۔ تمہارا خدا دیکھ نہیں سکتا، میرا خدا ہر طرف دیکھتا ہے۔ تمہارا خدا اپاہج ہے، وہ اختیار نہیں رکھتا، میرا خدا علی کل شیء قدیر ہے۔ پیغمبر ایک ایک چیز کا انکار کرتے رہے، ساتھ رہیے گا، ایک ایک صفت کا انکار کرتے رہے، اپنے معبود میں ہر صفت کو ثابت کرتے رہے۔ کوئی ایک تو مشرکین میں ایسا ہوتا، کفار میں کوئی ایک ایسا ہوتا جو اٹھ کر کہہ دیتا کہ ہم تمہارے خدا میں عیب نکال کے دکھائیں گے، لیکن نہیں نکالا۔ کسی نے خدا میں عیب نہیں نکالا محمد کے، اور کیسے نکالتے؟ جس خدا کو دیکھا نہ اس میں عیب کیسے نکالیں؟ لیکن یہ جانتے تھے اس خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ جس کو خدا نے رسول بنا کے بھیجا ہے وہ اتنا بے عیب ہے، تو اس کا خدا کیسے عیب دار ہو سکتا ہے؟ درود پڑھی ایک مرتبہ محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ وہ خدا کیسے بے عیب؟ دیکھا تھوڑی تھا خدا کو، خدا کے نمائندے کو دیکھا تھا، اور نمائندہ الہی کو دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ کہہ دے کہ تمہارے خدا کے اندر یہ عیب ہے۔ سب مانتے چلے گئے، کیونکہ پیغمبر کی ایک ہی چیز پروو ہوئی ہے اعلان نبوت سے پہلے، وہ پیغمبر کی صداقت ہے۔ صداقت پیغمبر کو منوا لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ توحید سمجھ جائیں۔ اگر خدا کو حقیقی معنوں میں سمجھ گئے تو خدا تو خود قرآن میں اعلان کر دے گا، انما ولیکم اللہ۔ سورہ پروردگار عالم نے اس آیہ ولایت کے اندر، یہ آیہ ولایت جس کو تمام اہل سنت، اہل تشیع
اور دیگر مکاتب اسلام کے مفسرین قرآن نے اسی طرح سے اسی ترتیب سے بیان کیا ہے۔ انما ولیکم اللہ، انما آپ جانتے ہیں یعنی صرف اور صرف خدا تمہارا ولی ہے۔ میں ایک گفتگو اس سے ملتی جلتی صرفیت خدا کے بارے میں جسٹ فار گاڈ اور خدا کے ساتھ کسی اور کا ہونا اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، جہاں ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کی تھی، جہاں خدا کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تم روز نماز میں یہ کہو کہ صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ وہیں اگلی آیت میں جا کے بات کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ ہدایت کر دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیری نعمتیں ہیں۔ گویا مدد خدا سے مانگنی ہے، راستہ کچھ اور لوگ ہیں جن کا اختیار کرنا ہے، لیکن وہ لوگ ایسے ہوں گے جن کو خدا نے اختیار کیا ہوا ہوگا اور ان کے راستوں پر نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ تو ان کے راستے پر خدا کا قہر نازل ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی گمراہ ہوتے نظر آئیں گے۔ یہ تو قرآن کی بات ہے۔ اب آپ جائیے اور تلاش کرنا شروع کر دیجئے پیغمبر کی زندگی کے پہلے روز سے لے کر آخری روز تک کون ایسا ہے کہ جس پر پیغمبر نے کبھی غضب نہ کیا ہو، کون ایسا ہے جس نے کبھی ہدایت سے سرپیچی نہ کی ہو۔ مجھے یہ بتائیے وہ مشرکین مکہ جو آ کر تہمتیں لگا رہے تھے، ساحر کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ مجنون کہہ رہے تھے، وہ مشرکین مکہ جو پیغمبر کے اوپر قاتلانہ حملے کر رہے تھے اور جب کبھی گفتگو ہو ہر طرح کی تہمت ذات پیغمبر پر لگا رہے تھے، کبھی کوئی تو ایک ایسا ہوتا جو کہہ دیتا محمد کل تک تمہارے باپ دادا بھی ان بتوں کے آگے سجدہ کرتے تھے، آج تم ہمیں سمجھا رہے ہو، لیکن کسی کا یہ قول نظر نہیں آتا۔ اور یہی وجہ ہے تمام اہل سنت کی کتابیں، تمام میرے مسلمان بھائیوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر صحابی رسول کو رضی اللہ کہا جائے گا کہ خدا ان سے راضی ہو جا، لیکن ایک ذات صحابی ایسی ہے علی ابن ابی طالب کی جسے کرم اللہ وجہہ کہا جائے گا۔ اس لیے یہ کہا جائے گا کیونکہ علی وہ واحد صحابی رسول ہے جس کی پیشانی کبھی بھی کسی غیر خدا کے سامنے نہیں جھکی ہے۔ درود پڑھیے مل کے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل پر نعرہ حیدری یا علی محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ تو خود ان کا کہنا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط کہ جس پر تیری نعمتیں ہوں۔ مدد خدا سے مانگ رہے ہیں، ایاک نعبد، اور اگلے ہی جملے میں کہہ رہے ہیں ان کے راستے کی طرف ہدایت کر دے۔ جب ان کے راستے پہ ہدایت لی جائے گی تو ان کے ساتھ چلا جائے گا نا، جب ان کے ساتھ چلا جائے گا تو گویا ان کے نور ہدایت میں ان کی پیروی کی جائے گی۔ تو پتہ چلا خود تم کسی سے مدد نہیں مانگو گے جب تک خدا کسی کو نامزد نہ کر دے، فکس نہ کر دے، معین نہ کر دے کہ اس سے مدد طلب کی جائے۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور اب میں آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت بیان کر رہا ہوں۔ مائدہ 5واں سیغہ ہے، سورہ ہے، اور آیت کا نمبر ہے 55، 5th چیپٹر 55 آیا۔ 555 کا نمبر اکثر لوگ نیک سمجھتے ہیں، تو اس سے زیادہ بڑی نیکی تو 555 میں کائنات میں نے نہیں دیکھی۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، یہ گزشتہ مجلس کے سبق کو میں نے گویا دہرایا ہے۔ یہاں سے آپ بات سمجھیں کہ دوبارہ پھر سورہ مائدہ کی اس 55ویں آیت میں آواز انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف۔ عزیزوں، نوجوانوں،
میرے بزرگوں، قرآن کے ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر یہ ایک انما سمجھ آ گیا تو جہاں جہاں قرآن میں انما آئے گا آپ کو سمجھ آتا رہے گا. انما یعنی صرف یہ فکس فریم جو خدا نے بنایا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف خدا تمہارا ولی ہے، صرف اور صرف خدا تمہارا ولی ہے. وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول ولی ہے. اس کا مطلب صرف اور صرف جو خدا، جسٹ گاڈ اینڈ ہز میسنجر. اس کا مطلب انما کا فریم خود بخود خدا سے لے کر رسالت تک خود خدا ہی ایکسٹینڈ کر رہا ہے، اس کو بڑھا رہا ہے. صرف خدا تمہارا ولی ہے، وَرَسُولُهُ، اور رسول تمہارا ولی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ افراد، الذین، وہ افراد، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، والذین یقیمون الصلاۃ، والذین آمنوا، جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں. بہت فرق ہے نماز کو قراءت کرنے میں اور نماز کو قائم کرنے میں. پڑھنے کو عربی میں کہتے ہیں قراءت. نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب بھی اس وقت دنیا میں یا تا قیام قیامت نماز باقی ہے تو تمہارے قیام کی وجہ سے نماز باقی ہے. بھری پڑی ہیں اہل سنت کی کتابیں، یا میرے پاس متعدد کتابیں موجود ہیں جن کے اندر احادیث بیان ہو رہی ہیں کہ سب سے پہلے خانہ خدا میں نماز پڑھنے والے علی تھے، خدیجہ سلام اللہ علیہا تھی، اور پیغمبر اکرم تھے. یہ تین افراد تھے جو نماز پڑھ رہے تھے. ابتدائی پڑھنے والے قیام کرنے والے ہیں، یا وہ آخری جو آ کر نماز اس طرح قائم کرے گا کہ اس کا نام نامی بھی قائم ہوگا. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اور یہ عقیدے کا حصہ ہے اہل تشیع کے، عقیدے کا حصہ ہے. اسی لیے ہر زیارت کے اندر آپ کہتے ہیں وقد اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً آپ نے نماز قائم کی ہے. وآتیت الزکوٰۃ، اور آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے. یہ زکوٰۃ ادا کرنا اور نماز قائم کرنا جو ہر زیارت کے اندر دہرایا جا رہا ہے، اسی آیت کی تفسیر ہے جس میں کہا جا رہا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور حالت رکوع میں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا نے جن کو ولایت دے کر بھیجا ہے، اختیار دے کر بھیجا ہے. ان کا اختیار کسی کمرے میں بیٹھ کے ہونے والے جلسات سے کم نہیں ہوتا. جس کو خدا ولی بنا کر بھیجے وہ جب تک ولی رہے گا جب تک خدا کی ولایت باقی رہے گی. ماشاء اللہ. نعرہ حیدری یا علی، جب تک محمد خدا کی وآل ولایت. محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پھر دوبارہ یہ دہرا دوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، صرف اور صرف خدا ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تین صفتیں بیان کی ہیں. اور وہ افراد جو نماز کو قائم کریں، جو زکوٰۃ ادا کریں حالت رکوع میں، اور ایمان ایسے لے کر آئیں کہ ان کی ایمان کی تصدیق کائنات کرے. ایسا نہ ہو کہ ان کو ایمان لانے کے لیے کبھی استغفار کرنا پڑے، کہ ان کو ایمان لانے کے بعد کبھی توبہ کرنی پڑے، بلکہ ان کا ایمان ایسا ہو کہ زبان نبوت سے کبھی انہیں کل ایمان کہا جائے، کبھی انہیں شرط ایمان کہا جائے. درود پڑھیے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور یہ واقعہ
یہ واقعہ اہل سنت کے حوالے سے اگر میں بیان کرنا شروع کروں، جناب ابو ذر سے روایت ہے، ابو ذر غفاری، وہ حق گو مرد جواں کہ جس کی حق گوئی کو کوئی برداشت نہ کر سکا، اس لیے ایک خلیفہ مسلمین نے اٹھا کر مدینے سے نکال کر شام بھیج دیا، دوبارہ شام سے اٹھا کر واپس مدینے بھیجا گیا، اور پھر یہاں تک کہ ربضہ کے صحراؤں میں در بدر کر دیا گیا، شہر بدر کر دیا گیا، اور وہ ابو ذر غفاری جن کے لیے پیغمبر نے کہا تھا مدینے کے بادلوں نے ابو ذر سے سچے فرد پر آج تک سایہ نہیں کیا، وہ ابو ذر صحرائے ربضہ میں سسکیاں لیتے لیتے دم توڑ گیا۔ انتہائی بے دردی کی موت جناب ابو ذر کی۔ یہ ابو ذر غفاری روایت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آیت جس وقت نازل ہوئی ہے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا اور ایک سائل وارد ہوا، ایک فقیر آیا اور آ کر اس نے تقاضا کیا کہ پروردگار خدا کے نام پر مجھے کوئی ہے دینے والا، اور کسی نے آواز نہ دی، کسی نے اسے کچھ نہ دیا، اور اس نے پھر آواز دی لیکن کسی نے کچھ نہ دیا۔ جب اس نے تیسری دفعہ آواز دی تو اس نے خدا کی طرف اشارہ کر کے آسمان کی طرف کہا پروردگارا میں تیرے رسول کی مسجد میں آیا تھا اور تیرا نام لے کر میں نے لوگوں سے مدد مانگی تھی لیکن کسی نے مدد نہ کی۔ اس موقع پر مولا متقیان جبکہ حالت رکوع میں تھے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور انگوٹھی اتار کر وہ لے کے گیا، اور اس وقت پر آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر اس طرح دعا کی اللہم وانا محمد نبیک و صفیک اللہم فشرح لی صدری ویسر لی امری واجعل لی، یہ پیغمبر کے حوالے سے، واجعل لی وزیرم من اہلی علیا واشدد بہ ظہری، پروردگارا میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا صفی ہوں، پروردگارا میرے سینے کو شرع عطا فرما۔ ایک شرع صدر جناب موسیٰ مانگ رہے ہیں ہارون کے دربار میں جاتے ہوئے، لیکن فرق ہے جس وقت جناب موسیٰ نے یہ دعا مانگی ہے وَقَالَ مُوسَىٰ، قرآن کی آیت ہے وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، اے پروردگار میرے سینے کو وسعت دے دے اور میرے زبان کی گرہ کو کھول دے، میرے امر کو آسان کر دے، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے جو میرے اہل میں سے ہے۔ ساتھ رہیے گا، موسیٰ نے خود دعا کی وقالا، اور جہاں پیغمبر کی بات ہے نا یہ دعا اللہم انا محمد النبی کا، اس سے پہلے قرآن کی آیت ہے وقل، اللہ اکبر، کاش آپ کے ذہنوں میں ہو وہ تمام بحث جو قل کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں۔ قل، اے محمد کہہ دو، اے محمد کہہ دو وجعل رب اجعل لی، اے پروردگارا عطا کر دے من لدن کا سلطانن، اپنی بارگاہ سے مجھے سلطان عطا کر دے، وہ نصیرن، اور مددگار عطا کر دے۔ گویا پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے میرا محمد دعا بھی اپنی مرضی سے نہیں مانگتا، جو ہم کہتے ہیں وہ دعا مانگتا ہے۔ درود پڑھیے محمد والے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ من لدن کا سلطانا نصیرا، اپنی بارگاہ سے، اپنے پاس سے، فرق یہ ہے جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں من اہلی، میرے اہل میں سے جو ہارون ہے اس کو وزیر بنا دے، اور یہاں پیغمبر کہہ رہے ہیں من لدن کا، جو تیرے پاس رکھا ہوا ہے۔ شاید یہی وجہ ہو کہ ولادت علی دنیا میں کسی کے گھر نہیں بلکہ خدا نے ولادت علی کے لیے اپنے گھر کا انتخاب فرمایا تھا۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل یہ فرجہ۔ جناب ابو ذر کی روایت کہ اس آیت کے ذیل میں اس طرح سے یہ آیت نازل ہوئی
اور اس آیت کے بعد پیغمبر نے اس طرح دعا کی کہ اللہم انا محمد النبی کا، پروردگارا میں تیرا محمد ہوں، میں تیرا نبی ہوں، وہ صفیوں کا، میں تیرا اختیار شدہ ہوں، میں تیرا منتخب بندہ ہوں، اللہم فشرح لی صدری، میرے سینے کو وسعت عطا فرما، ویسر لی امری، میرے امر کو، میرے کام کو آسان بنا دے، وجعل لی، اور تو میرے لیے وزیر بنا دے۔ یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وزیر یا جانشین بنانا پیغمبر کا اختیار نہیں ہے، خدا کا انتخاب ہے، پیغمبر کا اختیار نہیں ہے، سفارش کی جا رہی ہے، دعا مانگی جا رہی ہے، وجعل لی وزیرا من اہلی، جو میرے اہل میں سے ہو، علی وشدد بہ ظہری، اور اس علی کے ذریعے، نام ہے اس روایت میں علی، نام ہے اس روایت میں جو آیہ ولایت کے زیر میں آ رہی ہے۔ تو اب یا تو اس آیہ ولایت کو قرآن سے نکال دیجئے، یا جناب ابو ذر غفاری کی صداقت کو ماننا چھوڑ دیجئے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو تسلیم کرنا ہے کہ آیہ ولایت بھی قرآن میں ہے، جناب ابو ذر بھی سچے ہیں جو یہ پورا واقعہ زکوٰۃ در حالت رکوع مسجد نبوی میں بیان کر رہے ہیں، تو مان لیجئے کہ اشہد ان علی ولی اللہ کہنا گستاخی نہیں ہے، بلکہ اس کو رد کرنا گستاخی ہے، اور یہ گستاخی شان رسول میں نہیں ہے بلکہ شان قرآن میں گستاخی ہے۔ اور قرآن کے مطابق جب خدا کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، اگر کوئی ولی اللہ پر اشہد ان ولی اللہ پر حرف اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ شان پروردگار میں گستاخی کر رہا ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کمال ہے یہ، جناب ابو ذر کی روایت ابھی چل رہی ہے، جناب ابو ذر فرماتے ہیں ابھی پیغمبر کی دعا ختم ہوئی تھی کہ یہ آیہ ولایت نازل ہوئی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ حدیث امام فخر رازی بیان کر رہے ہیں، یہ جاہل ابن جاہل، جنہوں نے نہ تو کبھی قرآن کھول کے پڑھا ہے، نہ قرآن کی تفسیر کبھی کھول کے پڑھی ہے، اپنے ائمہ کی اگر کتابیں پڑھ لیں جنہیں خود امام مانتے ہیں تو اشہد ان علی ولی اللہ کے قائل ہو جائیں۔ امام فخر رازی کہہ رہے ہیں، تفصیلی آپ کو حوالہ بیان کروں، مجموع البیان کے اندر اسی طرح سے یہ بیان کیا گیا ہے۔ امام فخر رازی فرما رہے ہیں اس آیت کے ذیل میں 12ویں جلد میں، بلازری انصاب الاشراف کے اندر فرما رہے ہیں، گنجی شافعی اپنی کتاب کفایت الطالب میں فرما رہے ہیں، حنفی قندوزی ینابی المودت میں فرما رہے ہیں، ہیثمی باب فضائل علی بن ابی طالب میں مجموع الزوائد میں فرما رہے ہیں، اور جیسے 15 حوالے میرے پاس اہل سنت کی موثق کتابوں سے کہ یہ آیہ ولایت علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ امام سیوطی، امام زمخشری، بیضاوی، تبری، یا تو ان تمام افراد کو عالم ماننا چھوڑ دیں، اپنا امام کسی اور کو تلاش کریں، اور اگر ان کو امام تسلیم کیا جاتا ہے تو ولایت علی بن ابی طالب ماننا پڑے گی، ورنہ یہ اپنے بزرگوں کی شان میں بھی گستاخی ہوگی اور قرآن کی شان میں بھی گستاخی ہوگی۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یعنی کمال ہے۔ آپ کس کس کو رد کریں گے؟ ابن کثیر کو رد کریں گے، ابن مغازلی کو رد کریں گے، سیوطی کو رد کریں گے، بیضاوی کو رد کریں گے، تبری کو نہیں مانیں گے، متقی ہندی کی بات نہیں مانیں گے، امام زمخشری کی بات، کس مفسر، اپنے کس عالم سے آپ پہلو تہی کریں گے، دامن بچائیں گے؟ یہ وہ عقائد ہیں جو تمام بزرگوں نے بیان کیے، لیکن کچھ بزرگوں کی بزرگی بچانے کے لیے اپنے ان عقائد کو بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ بس
آج کے حوالے سے گفتگو یہاں روک رہا ہوں کہ کمال انسانی منحصر ہے کہ ولی اللہ کی معرفت نصیب. اگر خدا کے ولی کو نہ پہچانا تو کیا پہچانا؟ اور یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا، کبھی ہو سکتا ہے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہنا مستحبرہ ہو، لیکن جب ایسی صورتحال ہو تو اس وقت میں مذہب تشیع میں اشہد ان علی ولی اللہ کہنا واجب ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے ہر فرد کے لیے، کبھی رہا ہو. یہ احکام نہیں ہیں عزیزوں، یہ ولایتیں بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچی، بڑی مشکل سے. تفصیلی واقع غدیر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، ابھی کچھ مجالس ہیں جن میں اس حوالے سے بیان کروں گا کہ کن کن بزرگان نے علی کو ولی کہا، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کون کون سے بزرگان تھے جو آ کر غدیر میں دست علی پہ بیعت کر رہے تھے اور مبارکباد دے رہے تھے، بخن بخن یا علی فجعلک اللہ، تجھے خدا نے بنا دیا ہے ولی المؤمنین والمؤمنات، کہ تو ولی بن جائے مومنین و مومنات کا. لیکن ہاں یہ بات طے ہے علی مومنین و مومنات کے ولی ہیں. آج بھی اگر کوئی اس ولایت کا انکار کر رہا ہے تو خود اپنے آپ کو دائرہ ایمان سے خارج کر رہا ہے. درود پڑھیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہرگز یہ افراد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہر طرف سے تشیع میں اس کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات میں کوئی اثر ہے، ان کی بات میں کوئی اثر نہیں. ہم خالی اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو اس بہکاوے سے بچانے کے لیے ان باتوں کو دہرا رہے ہیں، ورنہ جتنے بزرگان ہیں ان سب کی تو یہ سنی ہوئی باتیں ہیں، قند مکرر کے طور پہ دوبارہ بیان کی جا رہی. یہ وہی پرانے استدلال ہیں، طریقہ استدلال نیا. یاد رکھیں جو بھی شخص ولایت علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں آیا ہے وہ نہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل رہا ہے، نہ اس دنیا میں اس کو کوئی مقام ملا. پہلا منکر ولایت علی تھا جس کو حارث بن نعمان فہری کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے، جس پر آسمان سے پتھر کا عذاب نازل ہوا تھا. ڈرو اس وقت سے کہ اس وقت تمہارے اوپر پتھر برسنے لگے. اور کوئی حیثیت نہیں ہے ان لوگوں کی کہ ان کی باتوں کا جواب دیا جائے گا. ان کی باتوں کا جواب نہیں ہے. یہ ہمارے موجودہ جو نوجوان ہیں، ہماری اس نسل کے جو بچے ہیں، ان کے ذہنوں میں کہیں شکوک و شبہات پیدا نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے اس چیز کو اس طرح سے بیان کیا ہے. اور یاد رکھیں، پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں، دو رتبے ہیں، دو منصب ہیں امام کے پاس، دو پوزیشنز ہیں امام کی، ایک امامت، ایک ولایت. امامت وہ رسپانسبلٹی ہے جو خدا کی جانب سے دی گئی، ولایت وہ اتھارٹی ہے جو امام کو خدا کی جانب سے عوام پہ دی گئی. اور دوسرا رخ ولایت کا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے امام کو کتنی اتھارٹی دیتے ہیں. ولایت اہل بیت کی بات نہیں ہے کہ ان کی ولایت کیا ہے، کیونکہ دیکھ لیا آپ نے جناب موسیٰ آغاز کار نبوت میں ابھی جناب موسیٰ ہارون کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر بنا دے، جبکہ جانا چاہتے ہیں فرعون کے دربار میں. آغاز سے وزیر کا مطالبہ ہو رہا ہے اور خود مطالبہ کر رہے ہیں پیغمبر خدا کے کہنے پر. قل کے ساتھ آیت نے اس دعائے پیغمبر کو محفوظ کر لیا. اور دو چیزیں یہاں پر، من لدن کا سلطانا و نصیرا، اپنی بارگاہ سے جو طاقتور بھی ہو، سلطان بھی ہو، کامیاب بھی ہو اور مددگار بھی ہو.
پیغمبر نے خدا سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے جو کہ علی کی شکل میں خدا نے عطا کیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، اب بھی یا علی مدد کہنا اگر سمجھ نہ آئے تو اس یتیم العقلی کو میرا سلام۔ نعرہ حیدری یا علی ور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور آئے ولایت کے اندر سورہ مائدہ 5واں سورہ اور آیت کا نشان 55۔ کمال یہ ہے ایک ہی مرتبہ ایک لفظ جو استعمال ہوا انما ولیکم اللہ، اور اس کے بعد ورسولہ، اس کے بعد ولیکم بھی نہیں دہرایا گیا، ساتھ رہیے گا۔ گویا یہاں وہ مرحلہ ہے کہ جہاں کوئی اختلاف اختیار بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ، کاش اس وقت میں آپ کے سامنے موجود ہوتا اور آپ کے سمجھے ہوئے چہروں کے اثرات دیکھ کر بات کو آگے بڑھاتا۔ یہاں انما ولیکم اللہ ورسولہ، یعنی جس حد تک جس طرح خدا ولی ہے اسی قدر اسی طرح رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا۔ ایک لفظ خدا یہاں پر اشارہ کر دیتا نا، اسی طرح سے بس، یا دوبارہ لفظ دہرا دیتا انما ولیکم اللہ ورسول اللہ ولیکم، تو بات شاید بدل جاتی۔ لیکن یاد رکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اس حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کی ولایت کو نہ مانا تو گویا تم نے پیغمبر کی بھی ولایت کو نہ مانا، اور اگر ان دونوں کی ولایت کو نہ مانا تو گویا تم نے خدا کی ولایت کو بھی نہ مانا۔ اب سمجھ آئے گی وہ دعائے زمانے غیبت کے سلسلہ شروع وہاں سے ہوا تھا، اللہم عرفنی معرفت نفسک، اے پروردگارہ مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا فرما تاکہ تیرے نبی کو پہچانوں، اپنے نبی کی معرفت عطا فرما تاکہ تیرے ولی کو پہچانوں، اس لیے کہ اگر تیرے ولی کو نہ پہچانا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں فنا ہو جاؤں گا۔ اب وہاں سے معرفت شروع ہوگی، یہاں سے ولایت شروع ہوگی۔ ولایت ولی سمجھ آئے گی تو ولایت رسول سمجھ آئے گی، ولایت رسول سمجھ آئے گی تو ولایت الہیہ سمجھ آئے گی۔ درود پڑھیے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ جو آج تک توحید حل نہیں ہوئی ہے، اور کبھی تجسیم الہی کا نظریہ سامنے آ جاتا ہے، کہیں تعطیل اختیار الہی کا نظریہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صحیح ٹریک سے توحید کو نہیں سمجھا گیا۔ توحید کو اگر اس راستے سے سمجھا جائے جہاں سے پیغمبر نے کہا تو توحید میں کوئی مشکل نہیں، اور اہل بیت کے در سے اگر توحید سمجھی جائے گی تو پھر اس طرح سمجھ آئے گا۔ پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، کہنے والوں کی مدح بھی اس کو احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ، اس کے بارے میں بھی یہی کہا، لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حق المجتہدون، اور کیونکہ اس کی نعمتوں کا احصاء نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنا وقت معین نہیں ہے۔ اور پھر تیسرے خطبے میں اپنے بارے میں بھی یہی کہا مولا متقیان نے، وَيَنْحَدِرُ عَنِّ السَّيْلُ وَلَا يُلْقَىٰ إِلَيَّ الطَّيْرُ، مجھ سے معرفت کے چشمے پھوٹ رہے تھے اور کوئی پرواز کرنے والا مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا۔ اور ان دونوں چیزوں کو، توحید و ولایت کو، نبوت نے اس جملے میں سمیٹ دیا کہ پروردگارہ تجھے کوئی نہ پہچانا سوائے میرے اور علی کے، اور مجھے کوئی نہ پہچانا سوائے تیرے اور علی کے، اور علی کو کوئی نہ پہچانا سوائے معبود تیرے یا میرے۔ کوئی نہیں پہچانا، اور مرحلہ مشکل ہو گیا۔ توحید کو سمجھنے کے لیے ایک نبی و ولی تھے،
نبوت کو سمجھنے کے لیے ایک الوہیت کا درجہ تھا، دوسرا ولی خدا کا درجہ تھا، لیکن ولی الہی کو حقیقی معنی میں سمجھنے کے لیے جیسا سمجھنا چاہیے، جیسا سمجھا جانا چاہیے، کم سے کم نبوت و ختمی مرتبت کا منزلہ ہونا چاہیے یا منزلہ الہیت ہونا چاہیے۔ درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد۔ اللهم صل على صل على محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اگر یہ درود کی آواز نہ آتی میں تو سمجھ رہا تھا کہ اب میری آواز بھی نہیں پہنچ پا رہی۔ بار دیگر درود پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو اصل مشکل یہاں پہ ہے کیونکہ صحیح راستے سے علم نہیں لیا گیا، اس لیے علم نہیں ہے، علم نما ہے، اسی لیے وہ عالم نہیں ہے، عالم نما ہے، اسی لیے خود نہیں پتا چلتا کہ اگر خود کسی کی تعریف کر رہے ہوں تو نعوذ باللہ وہ طریقہ تعریف ایسا ہوتا ہے کہ صاحب تعریف کو اگر آج قبر سے اٹھا دیا جائے، اگر موجود ہو تو وہ منکر ہو جائے کہ یہ کوئی میری تعریف تھوڑی ہو رہی ہے، یہ تو میری شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ بغض علی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، یاد رکھیے۔ اپنے بچوں کو ولایت علی اس طرح منتقل کریں کہ جان چلی جائے لیکن ان کے لہو سے، ان کے دماغ سے، ان کے دل سے ولایت کو نہ نکالا جا سکے۔ بس عزیزو، یہ ولایت اس طرح نسلوں میں پہنچائی گئی تھی کہ روز عاشور وہ حسین جو سب کے چلے جانے کے بعد پھر ایک مرتبہ اتمام حجت کے لیے گئے اور جا کر فرمایا کہ اب بھی اگر تم میرے قتل سے باز آ جاؤ تو میں تمہیں قرآن کی تعلیم دوں گا، میں تمہیں حلال محمد سکھاؤں گا، میں تمہیں حرام محمد بتاؤں گا۔ وہی حسین اس طرح واز کرتے کرتے جب اس موقع پر پہنچے کہ آخر یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں محمد کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ اور اس دوران چاروں طرف سے شور شروع ہو گیا۔ عمر سعد ملعون نے شمر کو آگے بھیجا کہ جا کر کہو کہ ہمیں تمہاری حسین آواز نہیں آ رہی، اور آ کر شمر کہتا ہے ہمیں آپ کی آواز نہیں سنائی دے رہی۔ تو امام حسین نے ایک جملہ کہا وَقَدْ وُلِعَتْ بُطُونَكُمْ، تمہارے بطن، تمہارے شکم لقمہ حرام سے بھر چکے۔ جب پیٹ میں لقمہ حرام پڑا ہو تو حرف حق کان تک آتا ہے لیکن دل میں نہیں اتر پاتا، سنائی تو دیتا ہے لیکن سجھائی نہیں دیتا، آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین نے پوچھا آخر تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ بس یاد رکھیے کہ کربلا کا لب لباب ولایت علی ہے کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ پتہ ہے سامنے لشکر سے کیا آواز آئی؟ لبغض ابی کا، حسین تیرے باپ کے بغض میں تجھے مارنا چاہتے ہیں۔ اللہ، اسی کربلا میں جب فجر میں اذان ہوئی ہوگی تو وہ آخری اشہد ان علی ولی اللہ بزبان علی اکبر گونجا تھا
کیا کیا منظر ایک مرتبہ اس بوڑھے باپ کی نگاہ میں گھوم گئے ہو گئے کہ اکبر اذان دے رہے تھے، اسی ولایت پہ اکبر کی جوانی قربان ہوئی ہے، اسی ولایت پہ عباس کے بازو قربان ہوئے، اور جب یہ سنا کہ لبغض ابی کا، تو حسین ہے، حسین نے بھی پیغمبر کی وہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ یا علی بغض کا کفر، تجھ سے بغض رکھنے والے کافر ہیں۔ اور پھر حسین نے تلوار نکال کر اس انداز میں محاذ کیا ہے کہ اب تم پیاسے کی جنگ دیکھو، اب تم پیاسے کی جنگ دیکھو، اب تم اس بوڑھے کی جنگ دیکھو، اب تم علی کے بیٹے کی جنگ دیکھو۔ تم نے میرے اکبر کو مار دیا، ارے تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا۔ امام کے رجز مختلف رجز بیان کیے، جس کے پاس جاتے ہیں رجز پڑھتے جاتے ہیں۔ ارے تم اب پیاسے کی جنگ دیکھو، ایک بوڑھے باپ کی جنگ دیکھو۔ میں کہوں گا پروردگارا، کیا حسین کو حوصلہ عطا کیا ہے کہ اس پورے مرحلہ کربلا میں ہر لاش اٹھا کر لانے والا اب آخری حال میں اپنے پیاروں کو یاد کر رہا ہے۔ کبھی بیٹے کا نام لیتے ہیں، کبھی بھتیجے کا نام لیتے ہیں، کبھی بھائیوں کا نام لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آخر کہ جب حسین زی سے زمین پر آئے ہیں، شہادت بیان نہیں کرنی، صرف یہ سن لے، یہ آخری وقت شہادت پر ابھی بھی حسین کے جانثار ختم نہیں ہوئے۔ آخری مرتبہ جب حسین کی زبان سے جب آخری مرتبہ حل من ناصر ینصرنا نکلا ہے، تو عزیزو ایک تو آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں کہ عبداللہ بن حسن ہیں جو دوڑتے ہوئے آئے ہیں اور حسین پہ آتی تلوار کو اس جوان نے اپنے ہاتھوں پہ روکا ہے اور اس کے ہاتھ قلم ہو گئے بعد شہادت امام حسین۔ بعد شہادت امام حسین حفاف بن محمد ہے، حفاف بن محمد بصری، جو جب پہنچے ہیں کربلا تو واقعہ تمام ہو چکا، ہر طرف مال و اسباب لوٹا جا رہا ہے۔ حفاف آتے ہیں اور ایک مرتبہ خیموں کے قریب آ کر پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں حسین سے ملنا چاہتا ہوں۔ بس یہ چند جملات سن لیجئے، شاید اس آخری شہید معرکہ کربلا کے صدقے میں بی بی ہمارا پرسہ قبول فرما لے۔ یہ حفف آ کر بیان فرماتے ہیں، حف یا حفاف دو طرح سے بیان ہوا ہے۔ ابن مہند بصری، بصرہ سے یہ حسین کا چاہنے والا، امام حسین کے خطوط ملنے کے بعد چلا تھا، لیکن راہ کی صعوبتوں کی وجہ سے عاشور کے دن جب تک کربلا میں پہنچا اب وہ آواز نہیں رہی جو حل من ناصر ینصرنا پکار رہی تھی۔ اب حسین اس دنیا سے رخصت ہو چکے، آ کر سوال کرتا ہے، اور جب پتہ چلتا ہے کہ حسین کو مار دیا گیا اور لشکر والے کہتے ہیں ہم نے حسین کو مار دیا، تو پہلا سوال حفاف یہ کہتا ہے، یہ صفین میں جنگ کر چکا ہے علی کے ساتھ، یہ اس سے پہلے عباس بن علی کی جنگ دیکھ چکا ہے۔ ایک مرتبہ پوچھتا ہے کیوں عباس کیا ہوئے؟ عزیزو عباس کا نام ایک مرتبہ پھر کربلا میں گونجا، خدا معلوم کتنے بچے ایک مرتبہ پھر خیموں سے نکلے ہوں گے، زینب کا دل کیسے بیٹھ گیا ہوگا۔ لیکن ہاں یہ روایت کے جملے کہ امام سجاد نے خیمے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اب وہ جلے بجھے خیمے کہ جن میں یہ لٹے ہوئے سادات اپنے مال و اسباب کو جمع کر رہے ہیں، اس موقع پر حفاف آ کر جنگ شروع کرتا ہے اور کہتا جاتا ہے خدا غارت کرے تم نے نشانی رسول کو ختم کر دیا، خدا غارت کرے تم نے فاطمہ کے لال کو مار دیا۔ امام سجاد فرماتے ہیں خدا رحمت کرے حفاف پر کہ جس نے آ کر ہماری نصرت فرمائی ہے۔ میں کہوں گا مولا یا لیتنا کننا معکم
فافوز معکم فوزا عظیما۔ اب حفاظ آخری وقتوں میں ہر طرف سے گھیرا جا چکا ہے، حفاظ پہ حملے ہو رہے ہیں، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے قتل گاہ حسین کے قریب پہنچے ہیں۔ اس مقام پر امام سجاد کا سلام ہے، وار غربت علی بن حسین، امام سجاد کا سلام ہے حسین کے اس مددگار پر۔ اور اس کے بعد جب یہ قافلہ گزر گیا، اب سجاد ہیں جو ولایت کی راہ میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں، کبھی اپنی کمر پیش کی جا رہی ہے، راہ براہ گاہ بگاہ اس پہ کوڑے برستے جا رہے ہیں۔ ردائے زینب قربانی ولایت علی ہے، اور یہ جو شہداء کے گلے تھے جب یہ ختم ہوئے تو اب ایک سکینہ کا گلا ہے جو رسی میں بندھا ہے۔ یہ سب گلے ایک وقت میں کٹ گئے، لیکن یہ گلا حسین کی بچی کا روز عاشور کربلا سے رسیوں زنجیروں میں بندھا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کھنچتا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔